بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں طلسم ہوشربا کی جلد نمبر 8 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 52 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کہانی کے سلسلے کی تمام اقساط بالترتیب پڑھنے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود کمپلیٹ پلے لسٹ پر کلک کیجیے۔ داستان طلسم ہوشربا کی 7ویں جلد کا اختتام اس مقام پر ہوا تھا۔ امرو، مارخ اور اس کی ساری فوج غربال جادوگر کے طلسمی جال میں لٹک کر بے بس ہو جاتی ہے۔ اس اثناء میں طلسم نور افشاں کے بادشاہ کوکب روشن ضمیر کی بیٹی ملکہ براں شمشیر زن اڑتی ہوئی وہاں آ پہنچتی ہے۔ وہ امرو کو ایک عجیب مخلوق جان کر جال میں سے جھپٹ لے جاتی ہے اور جا کر اپنے باپ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ کوکب طلسمی کتاب دیکھ کر امرو کی اصل حقیقت سے باخبر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کے حالات اس طرح ہیں۔ یکایک کوکب کے دل میں امرو سے دوستی پیدا کرنے کا خیال ہوا۔ شہزادیوں سمیت وہ امرو کو لے کر محل میں آیا اور بیش بہا جواہرات اور قیمتی موتی اسے تحفے پر دیے اور بولا، خواجہ تمہارا سچا حال مجھ پر ظاہر ہو چکا ہے، اب جھوٹ بولنے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ شکر ہے کہ میری بیٹی تمہیں اٹھا لائی، ورنہ غربال کے جال سے نکلنا مشکل تھا۔ تمہارے ساتھیوں کی زندگی اب بھی خطرے میں ہے، افراسیاب وہاں پہنچے گا تو سب کو ہلاک کر دے گا۔ یہ کہہ کر کوکب کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر رک رک کر کہنے لگا، غربال جادوگر جس غار میں پناہ لیتا ہے اس کے دہانے پر 4 طلسمی اژدہے پھنکارتے ہیں۔ جب تک غربال نہ مارا جائے گا تیرے ساتھیوں کی رہائی مشکل ہے۔ محل کا ساز و سامان اور بادشاہ اور شہزادیوں کے جگمگاتے تاج اور زیورات دیکھ کر امرو لالچ سے بے قرار ہو گیا۔ وہ صرف یہ سوچ رہا تھا کہ کیا ترکیب کی جائے جو یہ سارا مال جلدی اس کے قبضے میں آ جائے۔ آخرکار اس کا دماغ کام کر گیا۔ اس نے کوکب سے کہا، اے شہنشاہ، شہزادی صاحبہ نے مجھے دشمن سے چھڑا کر حضور کی زیارت کرائی۔ حضور مہربان ہوئے، تحفے عنایت کیے، غربال کے ٹھکانے سے آگاہ کیا۔ اتنے بھاری احسانات کا بوجھ برداشت کرنا میرے لیے ہرگز ممکن نہیں۔ یا تو میرا دل بیٹھ جائے گا یا پھر کھوپڑی غبارے کی طرح پھٹ جائے گی۔ ہاتھ جوڑ کر صرف اتنی سی درخواست کرتا ہوں کہ فی الحال مجھے ہر شخص کو اپنے ہاتھ سے ایک شربت کا گلاس پیش کرنے کا موقع دیجیے۔ کوکب نے اس کی یہ درخواست منظور کر لی اور آبدار کو اشارہ کیا، جس نے شربت کی صراحی اور پیالے ایک تشت میں لا کر امرو کے سامنے رکھ دیے۔ خواجہ امرو تو اپنے فن میں استاد تھے ہی، بڑی صفائی سے شربت کی صراحی میں سفوف بے ہوشی ملا دیا، لیکن انہیں بادشاہ طلسم نور افشاں کی طاقت کا صحیح اندازہ نہ تھا۔ جیسے ہی ایک گلاس شربت بھر کے انہوں نے کوکب کے سامنے پیش کیا، گلاس پر نظر ڈالتے ہی اسے امرو کی استادی کا پتہ چل گیا۔ اس کے ابروؤں پر بل پڑ گئے، چہرے کا رنگ بدل گیا، مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے کہا، امرو، کیا میری نیکیوں کا یہی بدلہ ہے؟ احسان کا بوجھ بے ہوشی ملے شربت سے اتارا جاتا ہے۔ اچانک بھانڈا پھوٹ جانے سے امرو پہلے تو سٹ پٹا گیا، مگر بات بناتے ہوئے بولا، عالی جا، میرے دل میں ہرگز کوئی برائی نہ تھی۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا حضور واقعی روشن میر ہیں۔ براہ کرم مجھے معاف فرمائیے، آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے پیروں پر گر کر غلطی کی معافی مانگنے لگا۔ مگر کوکب نے کہا، خواجہ تم بہت مکار ہو، تمہارا اعتبار میرے دل سے اٹھ گیا ہے۔ تم اسی لائق ہو کہ طلسم ہوشربا میں واپس جاؤ اور افراسیاب کی جوتیاں کھاؤ۔ امرو چاہتا تھا کہ اس کے پیروں پر گر کر منت سماجت کرے کہ کوکب نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اور کوئی منتر پڑھ کر زور سے دھکا دیا۔ امرو دھڑام سے پیچھے گرا، مگر پھر فرش پانے کے بجائے اس نے خود کو ہوا میں تیزی سے قلا بازیاں کھاتے محسوس کیا۔ ڈر کے مارے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ایک تنکا یا روئی کا گالا ہوں جسے تیز رفتار آندھی اڑائے لیے جا رہی ہے۔
کچھ دیر بعد اچانک اسے اپنی پیٹھ کے نیچے نرم نرم گھاس کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں، کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک پہاڑی علاقے میں گھاس کے ایک گٹھے پر پڑا ہوا ہے۔ ارد گرد دور دور تک چٹانوں اور پہاڑوں کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور ایک قریبی چوٹی پر چڑھنے لگا۔ وہ زیادہ اوپر نہ گیا ہوگا کہ ایک بڑی ٹول کے پیچھے اسے ایک غار کا دہانہ دکھائی دیا۔ غار کے اوپر نیچے اور دائیں بائیں 4 اژدہے بیٹھے پھنکار رہے تھے۔ یہ دیکھ کر امرو کو کوکب کی بات یاد آ گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ غربال جادوگر کی پناہ گاہ ہے۔ میدان جنگ اور اس کی لشکرگاہ یہاں سے بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ طلسم نور افشاں سے آنن فانن یہاں پہنچ جانے پر اسے خوشی کے ساتھ حیرت بھی ہو رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا، کوکب یقیناً میرا حامی اور دوست ہے۔ بظاہر اس نے ناراض ہو کر مجھے دھکا دیا، لیکن اس کا مطلب یہی تھا کہ میں جلد سے جلد یہاں پہنچ کر غربال جادوگر کا خاتمہ کر کے اپنے ساتھیوں کو اس کے جال سے چھڑاؤں۔ ہو سکتا ہے کہ افراسیاب حیرت کی چھاؤنی میں آ پہنچا ہو یا آنے ہی والا ہو۔ اگر میں کوکب کے دربار میں ہی رہ جاتا تو میرے ساتھیوں کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی۔ یقیناً غربال جادوگر اس وقت اپنے غار میں موجود ہے اور میرے ساتھی اب تک اس کے جال میں لٹکے ہوئے ہیں۔ امرو کا یہ خیال 100% درست تھا۔ جب غربال جادوگر نے ملکہ مارخ کی فوج کا جنگ میں غلبہ دیکھ کر اپنا طلسمی جال آسمان پر پھینکا اور مارخ کی فوج کے لوگ اس جال میں پھنس کر لٹکنے لگے، تو غربال جادوگر نے جا کر ملکہ حیرت سے بڑے فخر کے ساتھ کہا تھا، ملکہ صاحبہ بارگاہ سے نکل کر دشمنوں کا حال ملاحظہ فرمائیں۔ ملکہ حیرت فوراً ہی غربال کے ساتھ بارگاہ سے باہر نکل کر گرفتار دشمنوں کی حالت کا معائنہ کرنے لگی۔ امرو، مارخ اور ہزاروں باغیوں کو جال میں لٹکا ہوا دیکھ کر اس کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ یہ منظر اسے بڑا ہی دلچسپ محسوس ہوا۔ دشمنوں کا بغور جائزہ لینے پر اسے پتہ چلا کہ ویسے تو سب ہیں مگر امرو کے عیار شاگرد نہیں ہیں۔ اس نے غربال جادوگر سے کہا، میں شہنشاہ کو یہ دلچسپ منظر دیکھنے کے لیے دعوت نامہ بھیج رہی ہوں۔ ان کے آنے میں کچھ وقت لگے گا۔ امرو کے عیار شاگرد جال میں نہیں ہیں، ان سے احتیاط برتنا ضروری ہے۔ تم جا کر اپنی پناہ گاہ میں قیام کرو۔ جیسے ہی شہنشاہ تشریف لائیں گے میں تمہیں بلوا بھیجوں گی۔ ملکہ حیرت کی اس ہدایت کے مطابق غربال جادوگر اپنی پناہ گاہ میں جا کر آرام کرنے لگا تھا۔ جس وقت امرو غربال کے غار کے سامنے پہنچا، افراسیاب باغ سیب سے روانہ ہو رہا تھا اور ملکہ حیرت اس کے استقبال کی تیاریاں کر رہی تھی۔ امرو جانتا تھا کہ غربال جادوگر کی طلسمی پناہ گاہ میں داخل ہونا مشکل ہے، اس طرح اسے باہر بلا کر دھوکے سے ہلاک کرنا بھی آسان نہیں۔ یہی باتیں سوچ کر اس نے ملکہ حیرت کی ایک خواص کا بھیس بھرا، زنبیل میں سے سونے کی ایک تھالی اور خوان پوش نکالا، طرح طرح کے خوش رنگ پکوان تھالی میں سجا کر اس پر خوان پوش ڈھانپا اور غار کے دہانے سے دور کھڑا ہو کر غربال جادوگر کو آوازیں دینے لگا۔ غربال جادوگر سمجھا شاید شہنشاہ تشریف لے آئے ہیں اور ملکہ حیرت نے وعدے کے مطابق کسی کو اطلاع دینے بھیجا ہے۔ وہ جلدی سے غار کے باہر آ گیا اور نقلی خواص سے سوال کیا، کیا شہنشاہ افراسیاب تشریف لے آئے ہیں؟ نقلی خواص نے جواب دیا، جی نہیں، ابھی ان کے آنے میں دیر ہے۔ آپ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے اس کی خوشی میں ملکہ حیرت نے اپنے ہاتھ سے کچھ پکوان پکائے ہیں، میں وہی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ملکہ نے اپنے سر کی قسم دے کر کہا ہے کہ آپ یہ پکوان کھائیں اور جب تک شہنشاہ کی آمد کی اطلاع نہ ملے غار ہی میں آرام کریں۔ ملکہ کی یہ عنایت دیکھ کر غربال جادوگر کی باچھیں کھل گئیں، فخر سے اس کا سینہ پھول گیا، گردن اکڑ گئی۔ اس نے لپک کر کنیز سے تھالی لے لی اور پکوان کھاتا ہوا اپنی پناہ گاہ کے اندر چلا گیا۔ امرو کو اندازہ ہو چکا تھا کہ میدان جنگ یہاں سے کس طرف اور کتنی دور ہوگا۔ جب غربال جادوگر پکوان کھاتا ہوا اپنی پناہ گاہ میں داخل ہو گیا تو ایک چٹان کی اوٹ میں ہو کر امرو نے اپنا نقلی بحروب ختم کیا اور قریبی درے کو پار کر کے ایک سمت تیزی سے دوڑنے لگا۔ وہ جلد سے جلد اس میدان میں پہنچ جانا چاہتا تھا جہاں اس کے ساتھی غربال جادوگر کے طلسمی جال میں لٹک رہے تھے۔ اسے اندیشہ تھا کہ غربال جادوگر کے مرنے پر جب جال اچانک ٹوٹے گا
تو اس کے ساتھی نیچے گر کر زخمی ہو جائیں گے۔ اب آپ سوچیں گے کہ عمرو کو غربال جادوگر کے مر جانے کا یقین کیسے ہو گیا؟ بات یہ ہے کہ اس نے غربال کو پکوان کھاتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اور پکوان میں بے ہوشی کی دوا کے بجائے ایسا خطرناک زہر شامل تھا جو پیٹ میں پہنچنے کے چند ہی لمحوں بعد حلق کو بند اور پیٹ کو مشک کی طرح پھلا دیتا تھا، اور اس کے بعد جلد ہی جسم کی ساری رگیں پھٹ جاتی تھیں۔ ملکہ حیرت جادوگر کی جاگیر میں گھر جانے پر عمرو اس خطرناک زہر کا تجربہ کر چکا تھا۔ وہ زبردست جادوگر جن تک طلسمی حفاظت کے سبب عمرو کا ہاتھ نہ پہنچ پاتا تھا، یا جن پر کوئی حربہ کارگر نہ ہوتا تھا، اسی زہر سے ہلاک ہوئے تھے۔ اب ایک جانب سے عمرو تیزی کے ساتھ میدان کی طرف بھاگ رہا تھا، دوسری جانب سے افراسیاب اڑا چلا آ رہا تھا۔ دونوں اپنی اپنی سوچ کے ساتھ غربال جادوگر کے جال کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے، لیکن دونوں میں سے کوئی آدھے سے زیادہ فاصلہ نہ طے کر پایا تھا کہ زبردست تاریکی نے پہاڑوں کو ڈھانپ لیا۔ زوردار آندھیاں چلنے لگیں، رونے پیٹنے کی طلسمی آوازیں ہر طرف گونجنے لگیں۔ چند لمحے بعد رفتہ رفتہ سناٹا چھا گیا، پھر ایک درد انگیز آواز میں کسی کے یہ الفاظ دور دور تک سنائی دیے: عمرو عیار نے مجھے زہر دے کر ہلاک کیا، میرا نام غربال جادوگر تھا۔ اس آواز کے ساتھ ہی وہ طلسمی جال جس میں ماہ رخ اور اس کی فوج کے لوگ لٹکے ہوئے تھے، دھواں بن کر غائب ہو گئے۔ دیر تک لٹکے رہنے کے سبب تقریباً سبھی بے حال ہو چکے تھے، کتنوں کی آنکھیں ابل پڑی تھیں، کتنے بے ہوش ہو چکے تھے، کتنوں کی زبانیں باہر نکل آئی تھیں۔ جال کے غائب ہوتے ہی سب پکے ہوئے پھلوں کی طرح تیزی سے زمین کی طرف چلے۔ ملکہ ماہ رخ، شکیل، بہار، مخمور، فرمانیہ، کاکل کشا، ناگن اور راد جیسے لوگوں کی حالت دوسروں سے کچھ بہتر تھی۔ ساری فوج کو ایک ساتھ بے بسی کے عالم میں بلندی سے زمین کی طرف گرتے دیکھ کر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور جلدی جلدی منتر پڑھ کر گرنے والوں کو چوٹ سے بچانے کا انتظام کیا۔ کسی کے منتر سے ایک بہت بڑا حفاظتی جال نیچے تن گیا، جس پر گر کر ہزاروں آدمی بچ گئے۔ کسی کے منتر سے زمین پر دور دور تک نرم گھاس پیدا ہو گئی۔ کسی کے منتر سے گرنے والوں کو طلسمی پرندوں نے اپنی پیٹھ پر سنبھال لیا۔ غرض چند ایک کے سوا کسی کو کوئی خاص چوٹ نہیں آئی، سب آرام سے زمین پر پہنچ گئے۔ اب میدان جنگ میں ان پر حملہ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ غربال جادوگر کی فوج کبھی کی اپنی چھاؤنی میں جا چکی تھی، اور بہت دور ملکہ حیرت افراسیاب کے استقبال کی تیاریاں کر رہی تھی۔ ملکہ ماہ رخ نے سحر پڑھ کر اپنی فوج کے لوگوں کی کمزوری دور کی اور فتح کے شادیانے بجاتی اپنی چھاؤنی کی طرف چل دی۔ نکاروں کی آواز سن کر ملکہ حیرت جب اس طرف متوجہ ہوئی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ نہ طلسمی جال کہیں نظر آ رہا تھا، نہ اس میں لٹکے ہوئے قیدی، البتہ ماہ رخ فتح کے شادیانے بجاتی فوج کے ساتھ اپنی چھاؤنی کی طرف جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ حیرت کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنی ساری فوج کو کمر بندی کرنے اور ملکہ ماہ رخ کی فوج پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دیا۔ اس موقع پر مصور جادوگر ملکہ حیرت کے پاس آ پہنچا۔ اس نے باغیوں کا خاتمہ کرنے کا عہد کر رکھا تھا، مگر اپنی کارروائی شروع کرنے سے پہلے وہ اپنی خفیہ پناہ گاہ سے سارے باغیوں کی تصویریں تیار کرنے میں مصروف تھا۔ ملکہ حیرت کو فوج کشی سے منع کرتے ہوئے اس نے شہنشاہ کا انتظار کرنے کی تلقین کی۔ دونوں میں باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ افراسیاب بھی آن پہنچا۔ ملکہ حیرت نے اس سے کہا، غربال جادوگر نے عمرو سمیت سارے باغیوں کو اپنے جال میں لٹکا دیا تھا۔ چند لمحے پہلے تک وہ سب اسی حالت میں تھے کہ اچانک چھوٹ گئے۔ یقیناً کسی نے غربال جادوگر کو اس کی پناہ گاہ میں پہنچ کر ہلاک کر دیا ہوگا۔ یہ کام عیاروں کے بس کا نہیں، ضرور یہ کسی ہمارے ہی سردار نے غداری کی ہے۔ حضور کتاب سامری دیکھ کر پتہ لگائیں، دشمن سے پہلے اب ہمیں غدار کی گردن ناپنی چاہیے۔ افراسیاب نے خاموشی کے ساتھ کتاب سامری نکالی اور اس میں لکھی ہوئی حقیقت ملاحظہ کرنے لگا۔ عبارت پڑھ کر اس نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر کہنے لگا، غربال جادوگر کو عمرو نے زہر سے ہلاک کیا ہے۔ ملکہ حیرت سے ضبط نہ ہو سکا، وہ بیچ میں بول پڑی، مگر عمرو کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے جال میں لٹکا دیکھا تھا، وہ غربال جادوگر کی پناہ گاہ تک کیسے پہنچا؟ افراسیاب نے جواب دیا،
تم ٹھیک کہتی ہو ملکہ، بے شک عمرو بھی جال میں گرفتار تھا، مگر اسے ملکہ براں اٹھا کر طلسم نور افشاں لے گئی تھی اور کوکب نے اسے غربال جادوگر کی پناہ گاہ کے سامنے پہنچا دیا تھا۔ ملکہ حیرت نے یہ سنتے ہی زانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، ہے یہ تو غضب ہو گیا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ طلسم نور افشاں کا بادشاہ کوکب بھی ہمارے دشمنوں سے مل گیا ہے۔ مصور جادوگر کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ وہ بولا، کوئی پرواہ نہیں، اگر کوکب نے پھر دشمنوں کی مدد کی تو اس کی بھی تصویر بناؤں گا، اتنا ذلیل کروں گا کہ طلسم ہوش رباہی میں نہیں، خود طلسم نور افشاں میں کسی سے نگاہ نہ ملا سکے گا۔ افراسیاب نے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کیجیے، میں عنقریب چاہ زمرد پر کے دنیا بھر کے جادوگروں کی زیارت گاہ ہے، میلہ لگانے کا انتظام کرتا ہوں۔ سامری کی عنایت سے سارے معاملے خواہش کے مطابق نپٹ جائیں گے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ یہ کہہ کر افراسیاب ان سے رخصت ہو کر اسی وقت الٹے پاؤں باغ سیب واپس ہو گیا۔ مصور جادوگر اس وقت تک بہت سی باغی سرداروں کی تصویریں تیار کر چکا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر میلے سے پہلے ہی میں نے باغیوں کا خاتمہ کر دیا تو میرا بڑا نام ہوگا۔ افراسیاب اور میلے میں اکٹھے ہونے والے دوسرے طلسم کے بادشاہوں پر میرا سکہ بیٹھ جائے گا۔ اسی خیال سے اس نے ملکہ حیرت کو جنگ کے نکارے بجوانے پر آمادہ کر لیا۔ نکاروں کی آوازیں گونج پیدا کرنے لگیں تو وہ وہاں سے اپنی چھاؤنی میں جا پہنچا اور فوج کو جنگ کے لیے تیار کرنے لگا۔ یہ وہ وقت تھا کہ ملکہ مارخ کی چھاؤنی میں عمرو بھی پہنچ چکا تھا اور سب غربال جادوگر پر فتح پانے کی خوشیاں منا رہے تھے۔ ملکہ مارخ، ملکہ مخمور، ملکہ بہار تینوں عمرو کی آپ بیتی سن کر اس بات پر بے حد مسرور تھیں کہ عمرو طلسم نور افشاں میں جا کر شاہ کوکب سے مل آیا ہے اور کوکب نے ناراض ہونے کے باوجود عمرو سے بدی نہیں کی۔ خاص طور پر ملکہ مخمور کا خیال تھا کہ ضرورت پڑنے پر کوکب عمرو کو نہ صرف معاف کر سکتا ہے بلکہ افراسیاب کے خلاف کچھ نہ کچھ مدد بھی دے سکتا ہے۔ وہ سب انہی باتوں میں مگن تھے کہ ملکہ حیرت کی چھاؤنی میں بجتے ہوئے جنگی نکاروں کی آواز نے انہیں چونکا دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جاسوسوں نے آ کر اطلاع دی، جنگی نکارے مصور جادوگر کے نام پر بجائے جا رہے ہیں، کل صبح وہ ہم سے جنگ کرے گا۔ مصور جادوگر کا نام سنتے ہی ملکہ مارخ سمیت سارے سرداروں اور شہزادیوں کے حلق خشک ہو گئے۔ سب جانتے تھے کہ وہ سامری کا پوتا اور زبردست جادوگر ہے، جس کی تصویر بنا کر مقابلے پر آتا ہے اسے نیچا دکھا کر ہی چھوڑتا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس کی موت کا راز کوئی نہیں جانتا، کسی کا کوئی بھی حربہ اسے ہلاک نہیں کر سکتا۔ سرداروں کو گمسم دیکھ کر عمرو نے نکارچیوں کو حکم دیا، خدا کا نام لے کر ہمارے لشکر میں بھی طبل بجائے جائیں۔ اگر مصور زبردست ہے تو ہمارا خدا سب سے زیادہ زبردست ہے۔ عمرو کے ان الفاظ سے شہزادیوں اور سرداروں کے حوصلے بلند ہو گئے اور سب اپنے اپنے خیموں میں جا کر جادو جگانے لگے۔ جنگی طبل گرج گرج کر لوگوں کے دلوں میں جوش ابھارنے لگا۔ مارخ کے لشکر کے جنگی طبل کی آوازیں ملکہ حیرت نے بھی سنی۔ احتیاطاً اس نے اسی وقت افراسیاب کو بھی یہ اطلاع بھیج دی کہ مرشد زادے نے کل صبح غداروں سے جنگ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دشمن بھی آمادہ اور تیار نظر آتا ہے، کل ضرور خطرناک جنگ ہوگی۔ دوسرے دن صبح ایک جانب سے مارخ کا لشکر میدان میں نکلا اور دوسری جانب سے مصور جادوگر کا۔ افراسیاب اطلاع پا کر باغ سیب سے شہر ناپرسا جا پہنچا اور طلسمی گنبد نور پر بیٹھ کر، جہاں سے میدان جنگ کا منظر صاف دکھائی دیتا ہے، دونوں لشکروں کا مقابلہ دیکھنے لگا۔ مصور جادوگر ایک ایسے گرانڈیل شیر پر سوار تھا جس کے روئیں روئیں سے شعلے نکل رہے تھے۔ دشمن کو مقابلے کے لیے صف بستہ دیکھ کر اسے سخت جوش آیا۔ شیر کو آگے بڑھا کر وہ تنہا دشمن کے قریب پہنچا اور للکار کر کہنے لگا، اے بدبختو، تمہاری شرارت انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ تم نے شہنشاہ طلسم ہوش ربا کو اس درجہ پریشان کیا کہ مجھے تمہاری نصیحت کے لیے آنا پڑا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں خداوند سامری کا پوتا ہوں۔ شہنشاہ سے بے وفائی کر کے اور اپنے دین و ایمان سے منہ موڑ کر تم نے اپنی تباہی کو خود دعوت دی ہے۔ پھر بھی میں آخری بار تمہیں سمجھاتا ہوں، توبہ کا دروازہ اب بھی تمہارے لیے کھلا ہے، لیکن زیادہ مہلت نہ ملے گی۔ جو بھی اپنے اوپر رحم کرنا چاہتا ہو
ہتھیار اور جھولی سحر کی پھینک کر سر جھکائے اور ہاتھ باندھے میرے لشکر میں جا پہنچے۔ جسے اپنی جان پیاری نہ ہو، سرکشی پر مغرور ہو، یہیں ٹھہرے، چند لمحوں بعد میں ان پر اپنا عذاب نازل کروں گا۔ مصور جادوگر کی ان باتوں سے ماہ رخ کی فوج میں سناٹا چھا گیا۔ سپاہیوں اور سرداروں کے چہرے زرد ہو گئے، لیکن کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ ملکہ بہار جادوگر کو یہ دیکھ کر سخت غیرت آئی۔ دور سے اشارے کے ذریعے اس نے ملکہ ماہ رخ سے اجازت لی اور اپنے طلسمی مور کو دوڑاتی ہوئی مصور جادوگر کے سامنے جا ڈٹی۔ جھولی سے جادوئی گلدستہ نکال کر اس نے مصور کو للکارا، سامری کے بد نصیب پوتے، اپنے عذاب کا نمونہ مجھے تو دکھا۔ مصور بہار کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر پہلے ہی تیار ہو چکا تھا۔ اس نے جھولی سے ایک صندوقچی نکالی اور اس میں سے ملکہ بہار کی تصویر نکال کر اس کی طرف پھینک دی۔ عین اسی وقت بہار نے بھی اپنا گلدستہ مصور کی طرف پھینکا۔ تصویر نے لپک کر وہ گلدستہ ہاتھ میں لے لیا اور دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوا جیسے ہو بہو ایک جیسی دو بہار آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ تصویر نے مسکراتے ہوئے اصلی بہار سے کہا، کیوں بہن، کیا ہم سے خفا ہو؟ یہ کہہ کر اس نے ملکہ بہار کا گلدستہ کہکہا لگا کر ہوا میں اچھال دیا۔ کہکہے کے ساتھ ہی تصویر کے منہ سے طلسمی شعلے نکلے اور بہار کے گلدستے کے پھول ان شعلوں سے جل کر راکھ ہو گئے۔ بہار کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، مگر پھرتی سے اس نے ایک اور گلدستہ نکال کر تصویر کی طرف پھینک دیا۔ تصویر نے اسے بھی کہکہے کے شعلوں سے جلا دیا اور جلدی سے ایک آئینہ نکال کر ملکہ بہار کے سامنے کر دیا۔ بہار اس آئینے کو دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی اور اس کی گھگی بند گئی، حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر دھڑام سے گر پڑی۔ تصویر نے لپک کر بہار کو پنجوں میں دبوچا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسے مصور جادوگر کی چھاؤنی کی طرف لے اڑی۔ ملکہ ماہ رخ، ملکہ مخمور، شکیل، ناگن، راد اور دوسرے نامور سردار اپنی فوجوں کو للکارتے ہوئے چاروں طرف سے مصور جادوگر پر پل پڑے۔ ہر جانب سے صدہا فولادی گولے، ناریل، ترنج، آتشیں اژدہے، انگارے اور پتھر مصور جادوگر پر برسنے لگے۔ ان حملوں کو اپنے جادو سے رد کرتے ہوئے مصور جادوگر نے صندوقچی سے دوسری تصویریں بھی نکال کر دشمنوں کی طرف اچھال دیں۔ اب ایک عجیب معاملہ لشکر ماہ رخ کو درپیش تھا۔ ملکہ ماہ رخ جو منتر پڑھ کر وار کرتی، وہی منتر اس کے خلاف اس کی تصویر پڑتی۔ ملکہ مخمور جو جادو مصور پر کرنا چاہتی، وہی جادو اس کی تصویر اس کی طرف لوٹا دیتی۔ جس طرح ناگن بجلی تڑپ کر مصور کی طرف بڑھتی، اسی طرح اس کی تصویر اس پر اور اس کے لشکر پر ٹوٹ پڑتی۔ جس طرح راد چنگاڑتا، اس کی تصویر بھی اسی طرح چنگاڑتی۔ تصویروں پر تو کسی کے جادو کا اثر نہ ہوتا، البتہ تصویروں کا پلٹایا ہوا جادو ماہ رخ کی فوج میں تباہی مچا دیتا۔ صدہا سپاہی آگ کے شعلوں میں جلنے لگے، صدہا فولادی گولوں سے ہلاک ہونے لگے، سینکڑوں کی کھوپڑیاں چٹک گئیں۔ امرو اور اس کے شاگرد عیار یہ منظر دور سے دیکھ رہے تھے اور افسوس کر رہے تھے کہ بس اب کوئی دم میں ان کے لشکر کو شکست فاش ہوا چاہتی ہے۔ تصویروں کے علاوہ مصور کی ساری فوج بھی ہمارے ساتھیوں پر ٹوٹ پڑی ہے۔ مہتر کران سے صبر نہ ہو سکا۔ اس نے امرو سے کہا، استاد، یہ تباہی مجھ سے نہیں دیکھی جاتی، اجازت دیجیے کہ جا کر جان دوں یا لشکر کو اس مصیبت سے بچانے کی تدبیر کروں۔ امرو کچھ دیر خاموشی سے سوچتا رہا، اس کے بعد بولا، تم میرے سب سے لائق شاگرد ہو، تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا سہارا ٹوٹ جائے گا، میں خود ہی جا کر کچھ کرتا ہوں، پکڑا جاؤں تو بے شک چھڑانے کی کوشش کرنا۔ یہ کہہ کر وہ برق فرنگی سے بولا، دوڑتا ہوا جا، اپنے لشکر کے کسی جادوگر سردار کو بلا لا۔ برق یہ اشارہ پاتے ہی میدان جنگ کو بھاگا، وہاں اسے ملکہ سرخ منہ کا کلکشا مل گئی۔ جیسے ہی برق نے اسے امرو کا حکم سنایا، وہ اپنا طلسمی مور اڑاتی ہوئی امرو کے پاس پہنچ گئی۔ امرو نے اس سے کہا، جلدی سے ایک جادوئی اڑن تختہ میرے لیے مہیا کرو، شرط یہ ہے کہ وہ میرے اشاروں کے مطابق اڑ سکے۔ سرخ منہ نے سحر پڑھ کر تالی بجائی، ایک چھتری دار تخت سامنے موجود ہوا۔ اس کے سامنے کے دونوں پایوں پر دو چھوٹے اور گول آئینے لگے ہوئے تھے۔ سرخ منہ نے امرو سے کہا، ان آئینوں کے سبب یہ تخت آپ کی آنکھ کے اشارے کے مطابق پرواز کرے گا۔
عمرو نے سرخ منہ کو رخصت کیا اور خود ایک سیاہ فام جادوگر کا بھیس بنا کر اس تخت پر ہو بیٹھا۔ گلے میں سامری اور جمشید کی تصویریں لٹکائے فاسفورس کا بھبوت ملا کے جسم سے شعلے نکلتے دکھائی دینے لگے۔ یہ سوانگ رچا کر عمرو تخت کو اڑاتا ہوا میدانی جنگ میں آیا۔ جادو کے پانی کی وہ بوتل جو افراسیاب نے ایک موقع پر ہوشیار جادوگر کو دے کر ماروخ کے مقابلے کے لیے بھیجا تھا اور جو بعد میں عمرو نے اس سے چھین لی تھی، اس وقت عمرو کے ہاتھ میں تھی۔ اس بوتل کے پانی کی یہ تاثیر تھی کہ بڑے سے بڑے جادوگر کو بھی بے حال اور بے ہوش کر دیتی۔ عمرو نے اسی بوتل کا پانی دشمنوں اور مصور جادوگر کی بنائی ہوئی تصویروں پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ جس دشمن پر اس کا چھینٹا پڑتا وہ بے ہوش ہو جاتا اور جس تصویر پر اس کا قطرہ جا پڑتا بھک سے جل کر راکھ ہو جاتی۔ عمرو کی اس کارگزاری سے جنگ کا نقشہ بدلنے لگا۔ ماروخ کی فوج جو دل ہار چکی تھی، اس اجنبی جادوگر کے کارنامے دیکھ کر پیر جمانے اور بڑھ بڑھ کر دشمن پر وار کرنے لگی۔ سرداروں کے حوصلے بلند ہو گئے اور مصور کی فوج میں افراتفری مچ گئی۔ مصور نے یہ رنگ دیکھ کر عمرو کو گھیر لینے کا حکم دیا، ساتھ ہی بہت سے نئی تصویریں صندوقچی سے نکال کر عمرو کی طرف پھینکی۔ عمرو نے فوراً ہی کرامتی چھولداری نکال کر سر پر تان لی۔ تصویریں ہاتھوں میں آئینے لیے عمرو کی طرف بڑھنے لگیں، مگر پھولداری کی کرامت سے عمرو پر ان آئینوں کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ اس پر تصویریں ہاتھوں میں ترشول لے کر عمرو پر ٹوٹ پڑیں۔ عمرو جانتا تھا کہ یہ تصویریں اس کے قریب پہنچنے کی کوشش کریں گی، اس لیے اس نے جادو کا پانی ان پر ضائع نہ کیا۔ جو تصویر بھی کرامتی چھولداری کے سائے میں پہنچ کر عمرو پر وار کرنے کی کوشش کرتی، جل بھن کر راکھ ہو جاتی۔ چند ہی لمحوں میں ساری تصویریں ختم ہو گئیں۔ سرداران لشکر جو ان تصویروں سے پریشان تھے سنبھل گئے اور جان توڑ کر مصور کی فوج پر حملہ کرنے لگے۔ اس موقع پر عمرو نے مصور جادوگر کو جو اپنی فوج کے بیچ میں کھڑا اسے لڑا رہا تھا للکارا، او نامراد، تو کیسا سامری کا پوتا ہے کہ اپنی فوج کو کٹواتا ہے، خود سامنے آنے سے گھبراتا ہے۔ مصور یہ سنتے ہی غصے سے پاگل ہو گیا اور اپنا شیر دوڑاتا ہوا بکنے لگا، او خبیث، تو نے میری ساری تصویریں تباہ کر دیں، کتنی محنت سے بنائی تھیں۔ ٹھہرا رہ، ہرگز بچ کر نہ جانے دوں گا۔ کچھ دور رہ جانے کے بعد اس نے ایک ناریل ہوا میں اچھالا، 4 طلسمی پتلے شمشیر لیے پیدا ہوئے اور ایک ساتھ عمرو پر جھپٹ پڑے۔ عمرو نے ان سب پر جادو کے پانی کے چھینٹے مارے، چاروں پتلے دھواں بن کر اڑ گئے۔ مصور کوئی دوسرا جادو کرنا چاہتا تھا کہ عمرو نے تخت کو اس کی طرف اڑایا اور بوتل کا پانی اس پر چھڑکتے ہوئے للکارا، لے، اپنا حصہ تو بھی لے۔ چھینٹا پڑتے ہی مصور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا، لیکن اس کی بیوی صورت نگار فوراً ہی اسے جھپٹ کر لے اڑی۔ مصور کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔